بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ کے پہلو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آئے۔ ان کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹھنے کی جگہ بنا دی، چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے فرمایا، فضیلت والوں کی فضیلت کو فضیلت والے ہی جانتے ہیں۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آواز کو بہت ہی زیادہ پست کر لیا۔ اس پر حضرت ابوبکر نے حضرت عمر سے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچانک سخت بیماری پیش آ گئی ہے، جس کی وجہ سے حضور آواز اونچی نہیں کر پا رہے ہیں۔ میرے دل کو اس بیماری سے سخت پریشانی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے باتیں کرتے رہے اور جب کام پورا ہو گیا تو وہ واپس چلے گئے۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ کو ابھی کوئی بیماری پیش آ گئی تھی؟ حضور نے فرمایا، نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنی آواز بہت پست کر لی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب عباس آیا کریں تو میں اپنی آواز پست کر لیا کروں، جیسے جبرائیل نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم میرے سامنے اپنی آواز پست کر لیا کرو۔ حضرت ابن شہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا اپنے اپنے زمانہ خلافت میں یہ دستور تھا کہ جب یہ حضرات سواری پر سوار ہو کر کہیں جاتے اور راستے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو جاتی تو یہ حضرات ان کے اکرام میں سواری سے نیچے اتر جاتے اور سواری کی لگام پکڑ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیدل چلتے رہتے اور انہیں ان کے گھر یا ان کی بیٹھک تک پہنچا کر پھر ان سے الگ ہوتے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑے کی عزت نہ پہچانے۔ ابو داؤد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا ایک حصہ ہے کہ کسی سفید بالوں والے مسلمان کا احترام کیا جائے۔ ترمذی شریف میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نوجوان کسی بوڑھے کی اس کی عمر کی وجہ سے عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے لوگ مقرر فرما دیتے ہیں جو اس کی بڑی عمر میں اس کی عزت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ اگر کسی وفد میں سے کوئی چھوٹی عمر کا شخص بڑوں سے پہلے بولنا شروع کر دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو تاکید فرماتے کہ بڑے کو پہلے بولنے دو